یونٹ 9 سے کچھ اہم سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دیوان زادہ کس کی کتاب ہے؟ حاتم کی۔ سب سے پہلے زبان کا نام اردو مستند کس نے قرار دیا؟ ناسخ نے۔ سب سے پہلے زبان کا نام اردو مستند کس نے قرار دیا؟ ناسخ نے۔ غالب نے کسے طرز جدید کا موجد ٹھہرایا ہے؟ ناسخ کو۔ ایہام گوئی کا رہنما کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ شاہ نجم الدین آبرو کو۔ میر تقی میر نے کسے استاد و پیر و مرشد و بندہ کہا ہے؟ خواجہ آرزو کو۔ کس کے خیال کے مطابق اردو میں ایہام گوئی ہندی دوہوں کے زیر اثر پروان چڑھی؟ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے کہ اردو میں ایہام گوئی ہندی دوہوں کے زیر اثر پروان چڑھی۔ پہلے کس کا تخلص رمزی تھا؟ شاہ حاتم کا تخلص پہلے رمزی تھا۔ شاہ حاتم پہلے تخلص اپنا رمزی استعمال کیا کرتے تھے، بعد میں شاہ حاتم۔ شمس الدین حبیب اللہ کس کا لقب تھا؟ تو مرزا مظہر جانے جانا کا لقب تھا شمس الدین حبیب اللہ۔ شاعری انکشاف حیات ہے، جس طرح زندگی اپنے نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لاتعین ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو عبد الرحمن بجنوری کا۔ تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ نیاز فتح پوری کا۔ تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ نیاز فتح پوری کا۔ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے۔ شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے انسان نہ حق ہے اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سجاد انصاری کا۔ سجاد انصاری کا قول ہے، فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے۔ شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے، انسان نہ حق ہے اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سجاد انصاری کا۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے، یہ کس کا قول ہے؟ نیاز فتح پوری کا۔ اگلا سوال ہے، رومانی تحریک کا آخری ادیب کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ مرزا ادیب کو۔ رومانی تحریک کا آخری ادیب کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ مرزا ادیب کو۔ دہلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1825 عیسوی میں۔ دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ ستمبر 1917 عیسوی کو۔ دارالترجمہ عثمانیہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ مولوی عبدالحق۔ دارالترجمہ عثمانیہ کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ دفتر پریشان اور دو دفتر شعر کس کے دیوان ہیں؟ ناسخ کے۔ ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ انور سدید کا۔ ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے متشدد رویہ اختیار کیا اور قدیم پیغمبرانِ سخن کی شریعتیں منسوخ کر دیں، یہ قول کس کا ہے؟ عبدالسلام ندوی کا۔ عبدالسلام ندوی کا قول ہے، ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے متشدد رویہ اختیار کیا اور قدیم پیغمبرانِ سخن کی شریعتیں منسوخ کر دی، کس کا قول ہے یہ؟ عبدالسلام ندوی کا۔ اگلا سوال ہے، ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ جو دو معنی ہو جس پر شعری بنیاد رکھی گئی ہو اور ان دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا معنی بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جمیل جالبی کا۔ جمیل جالبی کا قول ہے کہ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ جو دو معنی ہوں جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہو اور ان دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا معنی بعید۔ شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں، یہ قول جمیل جالبی کا ہے۔ خریطۂ جواہر کے مصنف کون ہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا۔ پنجاب کی مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، یہ کس کا قول ہے؟ حالی کا۔ حلقۂ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو 1939 عیسوی میں حلقۂ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ یہ آج اتنے سوال ہیں، باقی کے سوالات میں اگلے ویڈیو میں پیش کروں گی۔